بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو کہ برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، کھائی والے قتل کیے گئے، مارے گئے گھاٹی والے، گڑھے والے۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو کہ بھڑک رہی ہے یا وہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ اس آگ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو مومنین کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور انہیں برا نہیں لگا مگر یہی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، غالب حمد والے پر۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر شے پر کو دیکھ رہا ہے، ہر شے پر گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جنہوں نے مومنین کو فتنے میں مبتلا کیا، تکلیفیں دیں مومنین اور مومنات کو، پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ لوٹاتا ہے۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش کا مالک ہے، ذو العرش المجید، عرش مجید کا والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کفار تو اپنے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے بڑی عظمت والا۔ فی لوح محفوظ، اسی لوح محفوظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم یاد فرمائی کہ جو برجوں والا ہے۔ یہاں تو برجوں سے مراد وہی 12 برج جو آسمان کے بیان کی جاتے ہیں، وہیں 12 برج مراد ہیں کہ جس کی اللہ رب العزت قسم یاد فرما رہا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا بُرُوجًا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے بروج بنائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس میں چراغ بنایا اور روشن چاند بنایا، یعنی چراغ سے مراد ہے سورج اور روشن چاند بنایا۔ تو اس سے مراد ہے اللہ رب العزت نے ان 12 برجوں کی قسم یاد فرمائی ہے کہ جو کہ علم حیت کے اندر ہم جن کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں، جو کہ آسمان دنیا پر موجود ہیں۔ والیوم الموعود، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوم موعود کی قسم۔ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ والیوم الموعود، یوم موعود، کیونکہ دوسری جگہ پہ بھی قیامت کو یوم موعود سے وعدے کا دن اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، یہ یوم موعود ہے، یہی یوم مشہود ہے۔ یوم موعود بھی اس کو کہا جاتا ہے، قیامت کو یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وشاہد و مشہود، اور گواہ کی قسم، و مشہود، اور دیکھنے اور جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ شاہد کا ویسے تو اطلاق اس گواہ کے اوپر کیا جاتا ہے کہ جو کہ جس کو دعوے کے لیے، حقوق کے لیے جس گواہ کو پیش کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شاہد یا گواہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تو
یہ اس کا شاہد کا عام معنی ہے، اور شاہد کا ایک معنی حاضر بھی ہوتا ہے، کیونکہ گواہ بھی چونکہ حاضر ہوتا ہے، جس جگہ پہ اس کو گواہ بنایا جاتا ہے اس جگہ پہ اس کا حاضر ہونا وہ ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے ہی اس کو گواہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ شاہدہ یشہد، شاہدہ کا ویسے معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ شاہدہ وہ حاضر ہوا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جس کے پاس رمضان آیا، یعنی جس نے رمضان کو پایا، جس نے رمضان کو دیکھا، فلیصم، وہ اس کے روزے رکھے۔ تو شاہد کا اطلاق ہی، گواہ کا اطلاق اس وقت کیا جاتا ہے کہ اس کو گواہ بنایا جاتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، اسی وجہ سے اس کو شاہد کہا جاتا ہے۔ یا تو اس سے مراد ہے حاضر، کہ وہ اس جگہ پہ چونکہ گواہ حاضر ہونے والا ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد ہے بروز قیامت، کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کو یوم مشہود سے تعبیر فرمایا ہے، اور شاہد سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قیامت کے وقت کے اندر جو لوگ حاضر ہوں گے، یعنی وہ چونکہ بہت بڑا وقت ہے اور اس وقت لوگ سارے گواہ ہوں گے، تو وہ یوم مشہود قرار پایا، اور اس میں وہ سارے لوگ جو اس وقت جمع ہیں، وہ حاضر اس وقت موجود ہیں، ان سب کو شاہد کے لفظ سے اللہ رب العزت نے تعبیر فرمایا، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہے۔ یہاں تو اس سے مراد ہے وہ لوگ جو قیامت میں۔ دوسرا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے، شاہد سے مراد جو ہے وہ لوگ جو جمعہ کے دن میں حاضر ہوتے ہیں، اور مشہود سے مراد وہ یوم جمعہ ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ سید الایام، وہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ بھی چونکہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، جب جمعہ کا وقت آتا ہے تو فرشتے وہ اپنے رجسٹر لے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کے نام لکھتے چلے جاتے ہیں، جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو پھر اس سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ لوگوں کے حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کو جمعے کو یوم مشہود کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود، جمعہ کے دن میں میرے اوپر درود کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، یہ حاضری کا دن ہے، کیونکہ اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جمعہ ہو مگر مراد ہو یوم مشہود سے، تو شاہد سے مراد وہ لوگ جو جمعے پہ حاضر ہوتے ہیں، اور اگر یوم مشہود سے مراد یوم عرفہ کو لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوں گے کہ جو اس وقت میدان عرفات میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ لوگ مراد لیے جائیں گے، جو منی میں، مزدلفہ میں، جو میدان عرفات میں جو لوگ جو جمع ہوں گے وہ مراد لیے جائیں گے۔ اگر یوم النحر اس سے مراد ہو تو یہ مراد ہوگا کہ جو لوگ یوم النحر کے اندر، حج کے اندر جو لوگ جو حاجی جمع ہوتے ہیں نحر کرنے کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، چونکہ وہاں بھی لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑی حاضری ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان کی قسم یاد فرما رہا ہے اس عرفہ کے دن کی، جمعہ کے دن کی، اور چونکہ اس وقت لوگوں کا حاضری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان حاضری والوں کی اور جس جگہ پہ وہ حاضر ہوتے ہیں وہ دونوں مقام ہی بڑے متبرک ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت ان دونوں کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ یہاں اس شاہد سے مراد وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اور مشہود سے مراد ہے سارے انبیاء کرام، کیونکہ حضور علیہ السلام کو بھی قرآن مجید میں شاہد کے لفظ سے تعبیر کیا، شاہد کا لفظ حضور علیہ السلام کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے تمہیں بنایا ہے شاہد، حاضر و ناظر، اور ومبشرا بشارت دینے والا، مبشرا و نذیرا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اپنے اللہ رب العزت کے حکم سے اور روشن چراغ۔ تو اللہ رب العزت نے بھی حضور علیہ السلام کے لیے شاہد کا لقب بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کا صفاتی نام ہے شاہد، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی بروز قیامت دوسری امتوں پر گواہ ہوں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا وہ سما ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، یعنی اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے گواہ لے کے آئیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب کے اوپر گواہ کریں گے، یعنی ساری امتوں سے گواہ لائے جائیں گے، اور حضور علیہ السلام کو سب کے اوپر جو ہے وہ شاہد بنایا جائے گا، وہ گواہ بنایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام ان کی بھی خبریں عطا فرمائیں گے بروز قیامت۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو تعبیر فرمایا۔ یا شاہد سے مراد ہے سارے انبیاء کرام، اور مشہود سے مراد ہے ان کی ساری امتیں، کیونکہ وہ بھی اپنی امتوں کے اوپر گواہ ہوں گے، وہ بھی اپنے امتوں کے پیشوا ہوں گے بروز قیامت۔
یہاں شاہد سے مراد ہے، مشہود سے مراد ہے توحید، اللہ رب العزت کی توحید، اور شاہد سے مراد ہے اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ بہرحال تفسیر کبیر میں اس کے مختلف معنی بیان کی گئے ہیں۔ بہرحال اگر سارے معنی بھی مراد ہوں تو پھر بھی اس میں کوئی اعتراض لازم نہیں آتا، کیونکہ شاہد اور مشہود کا اطلاق ان تمام کے اوپر قرآن مجید میں ہی کیا گیا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود۔ تو دراصل آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قسم بولی جاتی ہے تو قسم کا پھر جواب قسم بھی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی قسم بیان فرما کے اصحاب الاخدود پہ لعنت فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ پہلے آسمان کی برجوں والے کے یوم معود کی قسم، پھر اس کے بعد شاہد اور مشہود کی قسم۔ یعنی ان چیزوں کے اندر بھی چونکہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، آسمان کے اوپر اس کے برجوں کے اندر اللہ رب العزت کی عجیب حکمتیں ہیں، عجیب نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد جو گواہ ہیں، جو گواہی دینے والے ہیں، وہ بھی چونکہ اس مقام پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی ساتھ ان کی گواہی کو بھی ذکر فرما لیا، اور یوم موعود قیامت کے دن کو بھی ذکر فرما لیا کہ وہ بھی بڑا عظمت والا دن ہے، اور شاہد اور مشہود کو ذکر فرما کے یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت اس بات کا گواہ نہیں، بلکہ وہ لوگ جو قیامت کے اندر گواہ بنیں گے وہ بھی سارے اس بات کی گواہی دیں گے کہ قتل اصحاب الاخدود۔ اب یہ جواب قسم ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ گڑھے والوں پر لعنت ہو، یا گڑھے والے قتل کیے گئے وہ ہلاک ہو گئے۔ قتلہ کے لفظ کے ذریعے جو ہے وہ لعنت کی جاتی ہے، یا اس کے ذریعے جو ہے وہ دعائے ہلاکت کی جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے۔ یہ گڑھے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت اس کا واقعہ جو مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر، ترمذی کے اندر، اس کے علاوہ حدیث کی کافی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت کیا کہ انہ کان لبعض الملوک ساحر، کہ بعض پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک پاس ایک جادوگر تھا، تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ کو کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، مجھے کوئی ایسا لڑکا دو، کوئی ایسا بندہ دو جس کو میں اپنا یہ سارا جادو سکھا دوں، تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھ سکے، تمہارے کاموں کے اندر معاونت کر سکے، مدد کر سکے۔ تو بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا اس کے لیے کہ اس کو جادو سکھا دو تو تمہارے بعد یہ جادو کرتا رہے گا۔ تو وہ لڑکا اس کے پاس، جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا، کچھ دن وہ جاتا رہا، پھر کیا ہوا کہ اس کو راستے میں ایک راہب مل گیا، ایک عیسائی جو اس وقت کا راہب تھا، پادری، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین مبارک دین کے اوپر تھا، اور وہ دین عیسوی والا تھا، تو وہ راہب اس کو مل گیا راستے میں۔ یعنی پچھلی قوموں کا، بنی اسرائیل کا واقعہ پچھلی قوموں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہ راستے میں راہب ملا تو اس نے اس راہب سے بھی اس کی دوستی ہو گئی، اور وہ راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، تو راہب اس کو اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیتا، اور اس کو جو ہے وہ دین اسلام کی باتیں، دین عیسوی کی باتیں اس کو سکھاتا۔ تو راہب کچھ دن وہ راہب کے پاس جاتا، کچھ دن وہ جادوگر کے پاس جاتا، تو جب بھی جادوگر کے پاس جاتا، وہ راہب کے پاس سے جانے کے بعد تو جادوگر اس کو مارتا کہ اتنی تاخیر سے کیوں آتا ہے، تو اس نے جا کے راہب کو بتایا کہ اس وجہ سے وہ مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ تم اس کو کہہ دیا کر کہ جب کبھی میرے پاس سے جایا کر، اس کو کہا کر کہ گھر سے میں لیٹ نکلا تھا، اور گھر اگر پہنچے تو گھر والے پوچھیں تو کہا کر کہ میں جادوگر کے پاس سے لیٹ آیا ہوں۔ تو اس طرح وہ سلسلہ چلتا گیا۔ بالآخر کیا ہوا، وہ ایک دن راستے کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سامنے ایک سانپ موجود تھا۔ تو راہب نے وہ غلام، وہ بچہ، وہ اس کے پاس وہ کھڑا ہو گیا، اس جانور کے پاس، وہ سانپ کے پاس، تو اس نے دعا کی اللہم ان کان الراہب احب الیک من الساحر فقوینی علی قتل ذالک الحی۔ اے اللہ رب العزت، اگر راہب تجھے اس جادوگر سے زیادہ محبوب ہے تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس سانپ کو قتل کر دوں، میں اس سانپ کو قتل کر دوں۔ اسی اثناء کے اندر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو سانپ کی طرف مارا۔ جب اس نے پتھر سانپ کی طرف مارا تو وہ سانپ ہلاک ہو گیا۔ تو اس بات سے اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ راہب سچا ہے اور جادوگر جھوٹا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اس جادوگر کی صحبت کو چھوڑ دیا اور راہب کی صحبت کو اختیار کر لیا،
اور راہب کی صحبت کو اختیار کر کے اسی سے اللہ رب العزت کے دین کی معرفت کی باتیں وہ سیکھتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ کا ایک ساتھی وہ نابینا ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہی بچہ وہ اس کے پاس گیا، وہ نابینا شخص اس کے پاس گیا، تو اس بچے نے کہا کہ اگر تو اللہ رب العزت پر ایمان لے کے آئے تو تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، میں دعا کروں گا تیری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ اس نے کہا اگر واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ تو اس نے وہ ایمان لے آیا اور اس نے دعا کی اس بچے نے، تو اس کے بعد اس کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ بچہ مستجاب الدعوات بن گیا، اندھوں کو شفا دیتا، کوڑی کے علاوہ دوسرے امراض میں مبتلا لوگوں کو شفا دے دیتا۔ تو بہرحال اس بچے کا چرچا ہونے لگ پڑا۔ تو اسی اثناء کے اندر وہ بادشاہ کے پاس جب وہ نابینا شخص پہنچا تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، آنکھوں کی تیری روشنی کیسے واپس آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں بچہ ہے، وہ راہب فلاں بچہ ہے، اس نے دعا کی ہے، اس کی وجہ سے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہے۔ تو اس نے اس بچے کو اپنے دربار کے اندر بادشاہ نے بلایا، اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ تو نے کہاں سے سیکھا ہے، تجھے کیسے پتہ لگا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھوں میں شفا دی ہے، جس کی وجہ سے میں اس کو شفا مل گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ رب تو میں ہوں، اللہ تو میں ہوں، تو میرے علاوہ کون شفا دے سکتا ہے؟ تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بتا یہ کون سا جادو ہے، تو نے کس سے یہ جادو سیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ سارا اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید کا کمال ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان لا کر مجھے یہ سب کچھ نصیب ہوا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس بچے کو بہت مارا اور اس سے پوچھتا رہا کہ بتا کہ وہ کون شخص ہے کہ جس نے تجھے سب کچھ سکھایا ہے۔ بالآخر جب اس نے بچے کو بہت زیادہ زدوکوب کیا تو اس نے وہ بتا دیا، اس راہب کا پتہ دے دیا، اس راہب کے بارے میں بتا دیا کہ اس راہب نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس راہب کو بھی اپنے دربار کے اندر بلایا، جس راہب نے اس کو سب کچھ تعلیم کیا تھا۔ جب بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم میرے اوپر ایمان لا اور مجھے سجدہ کر، تو اس راہب نے انکار کر دیا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے اس راہب کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور راہب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور کسی پہاڑ کے پاس لے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پہ اس کو نیچے پھینک دو۔ جب بادشاہ کے ساتھی اس کو لے کر گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس بچے نے دعا کی، زلزلہ آیا اور وہ سارے بادشاہ کے ساتھی غرق ہو گئے، سارے پہاڑ سے نیچے گر گئے اور وہ بچہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اور پھر بادشاہ نے دیکھا اور بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو اب لے کے جاؤ، سمندر کے اندر جا کے پھینکو، اس کو سمندر میں غرق کر دو۔ وہ بادشاہ کے ساتھی پھر اس کے ساتھ گئے اس کو سمندر میں غرق کرنے کے لیے۔ اس بچے نے پھر، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھا، اس نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی، اللہ رب العزت نے سارے کشتی والوں کو ہلاک فرما دیا، بچہ پھر بچ کے واپس آ گیا۔ تو جب وہ واپس آیا اور اس نے آ کے بادشاہ کو کہا کہ تو مجھے ایسے نہیں مار سکتا، تو چاہے جتنے بھی جتن کر لے کہ میں تیرے ہاتھ سے مرنے والا نہیں ہوں، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں تجھے بتاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ بتا۔ تو بچے نے کہا کہ میرے مارنے کا طریقہ کار مجھے اس وقت مارا جا سکتا ہے کہ تو ایک کھجور کا تنا ہے، کھجور کا تنا، اس کے اوپر مجھے لٹکا دے، مجھے سولی دے دے، اور ایک تیر میرے کمان سے نکال کر، وہ ایک ترکش جو ہے وہ ایک تیر وہ مجھے مار وہاں پہ کھڑے ہو کر، تو میں اس سے میں فوت ہو جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس کے کمان سے تیر نکالا اور اس کو جو ہے کھجور کے تنے پہ لٹکایا اور وہاں سے تیر پھینکا تو سیدھا جا کے اس کی کن پٹی پہ لگا اور اس بچے نے وہاں ہاتھ رکھا اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سارے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر، توحید پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو کہا کہ نازل بک ان تحذر، اب پتہ لگا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، اللہ رب العزت نے تجھے ذلیل کر دیا ہے، اور یہ سارے لوگ تو اس بچے کے رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں جس رب نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اس نے کہا کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان سب کو جلا دو، اور ان سب کے لیے جو ہے وہ گلی کے اندر کھدائی کرو، اور گلی کے کناروں کے اوپر کھدائی کرو، اس کے اندر آگ جلاؤ اور ان سب کو اس کے اندر ڈال دو۔ بہرحال جو لوگ اس کے اوپر، جو بچے بڑے جو اس بچے کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، باری باری بادشاہ نے سب کو اس کے اندر جلا دیا، اس کھائی کے اندر، اس گھڑے کے اندر ڈال دیا۔
باہر ایک بچہ ایک ماں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی موجود تھا، تو وہ اس کو بادشاہ کے ساتھی جب اس کے گڑھے کے اندر ڈالنے لگے تو وہ چلائی اپنے بچے کی وجہ سے، اس کا بچہ بھی گڑھے میں جا رہا ہے، تو اس بچہ وہ چھوٹی عمر کا بچہ وہ بول پڑا کہ اصبری یا اماں، اے میری ماں صبر کر، اللہ رب العزت جو ہے وہ تجھے اس کے بعد بہت بڑا مقام عطا فرمانے والا ہے، اصبری یا اماں، اے میری ماں صبر کر، فإنک علی الحق، تو حق کے اوپر ہے۔ تو اس کو بھی، ماں کو بھی، اس کو بچے سمیت اس کے اندر کھائی کے اندر ڈال دیا گیا، اس گڑھے کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے دراصل وہ اصحاب الاخدود، ان کھائی والوں کا، ان گڑھے والوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ گڑھے والے ہلاک ہوئے کہ جنہوں نے ان کو اندر ڈالا، کس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لے کے آئے، کس وجہ سے کہ وہ کھڑے ہو کر اوپر ان کی جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کو آگ کے گڑھے کے اندر ڈال رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے دراصل وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرمایا، النار ذات الوقود، آگ جو کہ وقود والی ہے، ایندھن والی ہے، یعنی آگ جو ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ بہت بڑی، جب آگ میں بہت زیادہ لکڑیاں ڈال دی جائیں، بہت زیادہ کوئی ایسا مادہ ڈال دیا جائے جس کی وجہ سے آگ بہت زیادہ جل اٹھے، تو اس کو کہتے ہیں کہ نار وقود۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، یعنی جس کے ذریعے آگ کو جلایا جاتا ہے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے، چاہے وہ لکڑیاں ہوں، چاہے وہ اور کوئی ایسا مادہ ہو جس کے ذریعے آگ کو زیادہ سے زیادہ بھڑکایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آگ کی صفت فرمائی کہ اس کے اندر اتنی لکڑیاں ڈالی گئی تھی، اتنا اس کے اندر مادہ ڈالا گیا تھا کہ وہ آگے نار وقود، بہت زیادہ ایندھن والی آگ بن گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی، وہ کھائی والے، اذ ہم علیہا کو، جب کہ وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی گڑھے کے کنارے کے اوپر بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ وہ گڑھے کے اندر جل رہے ہیں، وہ سارے آہ و بقا کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو آگ کے اندر جلا کر پھر اوپر کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو یا اس کا ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے جو کہ حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ 3 علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں، ایک ملک شام کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک ملک یمن کے اندر واقعہ پیش آیا، ایک ایران کے اندر یہ واقعہ بالکل کھائی والوں کا، گڑھے والوں کا واقعہ پیش آیا کہ وہ کچھ لوگوں نے ایک بادشاہ کے دور کے اندر وہ ایک شخص نے وہ اپنی بہن کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی، تو اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آیا، تو بادشاہ نے لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے حکم کر دیا ہے کہ بہن کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے۔ تو لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، انہوں نے بادشاہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا کہ یہ دین متین کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے احکام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو ان سب نے جو ہے وہ احتجاج کیا، بادشاہ نے کہا کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں سب کو گڑھا کھود کے سب کو جلا دو، تو انہوں نے اسی طرح گڑھا کھود کر ان سب کو اس کے اندر جلا دیا۔ تو اس سے مراد پھر یا تو وہ کھائی والے ہیں، وہ گڑھے والے ہیں کہ جو اندر جلائے گئے، کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی اگر مراد 3 واقع بھی ہوں تو ان کے اندر صفت مشترک یہی ہے کہ ان کو جلایا اس وجہ سے گیا کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے والے تھے، وہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے والے تھے، اور لوگوں نے، اپنے بادشاہوں نے اپنے ظلم و جبر کو استعمال کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ کام کیے، کیسے لوگوں کو آگ کے اندر جلایا۔ تو اللہ رب العزت دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اللہ رب العزت کی توحید کی وجہ سے لوگوں کو آگ کے اندر یہ بادشاہ جلا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے اوپر غالب ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، اور فرمایا وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ۔ ایک منٹ جناب۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ وہ اس کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اسے وہاں دیکھ رہے تھے۔
وما نقم منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہیں کیا برا نہیں لگا کہ مگر یہی کہ وہ اللہ رب العزت، اللہ غالب حمد والے کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ اس کا 2-3 واقعے اس طرح مفسرین نے یہ بیان فرمائے، لیکن جو حدیث پاک کے اندر واقعہ بیان کیا گیا وہ وہی ہے کہ جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ ان سب کو جو عذاب دیا گیا، جو اذیت و تکلیف دی گئی، وہ سب صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لائے گا، ایمان والا ہوگا، اس کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس تکلیفوں پہ اس کو صبر کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات پاک سے اس کو اجر ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے، جو تکلیف آئے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے، اس کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر وہ آزمائشیں، وہ تکلیفیں تو نہیں آئیں جو پچھلی قوموں کے اوپر آئیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے، وہ پھر بھی اس دین کے اوپر قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کھائی والوں کے بارے میں بیان فرما دیا کہ ان کو اگلوں نے آگ کے اندر جلا دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العزت کی توحید سے نہیں پھرے، پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم خدا کے اوپر ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ پھر بھی ایمان کے اوپر ڈٹے رہے۔ تو اللہ رب العزت دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے تو تم پھر بھی اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہو، اس کی توحید پر قائم رہو، اس کے دین سے ہٹنے والے نہیں ہو، تو اللہ رب العزت جو تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا ہے اس کی آخرت میں بھی پکڑ فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی پکڑ فرمائے گا، لیکن تمہیں تمہارے اس صبر کے اوپر جو ہے وہ تمہارا آخرت کے اندر ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کہ جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوگی، وہ تھوڑے لمحے کا عذاب ہوگا جس کے اندر تمہیں مبتلا کیا ہے، وہ تھوڑے لمحے کے عذاب کے بعد، تھوڑے لمحے کی تکلیف کے بعد فوراً تم جنت کی نہروں میں گوتے کھا رہے ہوگے، فوراً جنت کی نہروں میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس تکلیف کے اوپر اتنا بڑا انعام عطا فرما رہا ہے۔ اصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی بھی اللہ رب العزت کے دین سے منہ نہیں پھیرنا، بلکہ اس کی یاد کی طرف متوجہ رہنا، اس کے دین کے ہی طرف متوجہ رہنا کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ اور ظالم کے بارے میں بتا دیا کہ اس کو اگرچہ اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے مہلت دیتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید مجھے ڈھیل مل گئی ہے، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اللہ رب العزت اس ظالم کو دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑ لیتا ہے، اور اس کا سارا غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچو، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اس کی اور اللہ رب العزت کی ذات کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اور جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی مظلوم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے، کسی کے لیے وہ بد دعا کر دیتا ہے، اور جب کوئی شخص اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ روتا ہے، آہ و بقا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس مظلوم کو کس نے رلایا ہے، اس کے اوپر کس نے ظلم کیا ہے، تو اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ واللہ لانصرنک ولو بعد حین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مظلوم میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد صحیح، یعنی اگرچہ کچھ دیر ظالم کو مہلت دوں گا کہ وہ اپنے یا تو انجام کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اپنے ظلم کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، یا توبہ کر لے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات حلیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے، وہ مدبر ہے، وہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ ظالم کو فوراً اس لیے وجہ سے نہیں پکڑتا کہ وہ اس کو توبہ کا موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ ظلم کے اندر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتا ہے، اس کو پکڑ جب فرماتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور تیرا رب ایسے ہی پکڑتا ہے کہ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت دراصل ظالم کو اس کی مہلت دے کر یا تو اس کو توبہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو پکڑ کر پھر دونوں دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کے اندر مبتلا کر کے مقام عبرت بنا دیتا ہے۔ اور جو صبر کرنے والا ہے اس کی فوراً فریاد رسی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت کے اندر ایسا ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے کہ جس ثواب کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو مصیبت والے ہیں، بلاؤں والے ہیں، کہ جب قیامت کے دن وہ ان کو جب اہل عافیت بلاؤں والوں کے عذاب کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمیں لوہے کی کینچیوں کے ساتھ وہ ہمارے بدنوں کو چھیل دیا جاتا، کہ اللہ رب العزت مصیبت والوں کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا کہ عافیت والے بھی تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہمیں بھی آروں سے چیر دیا جاتا، لوہے کی کینچیوں سے ہمیں چیر دیا جاتا، کہ اللہ رب العزت مصیبت والوں کو اتنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اس وجہ سے ان کو عذاب دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت غالب حکمت والے پر ایمان لے کے آئیں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے بادشاہی آسمان و زمین کا جو بادشاہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ظالم اس گھمنڈ کے اندر نہ رہے کہ وہ خدا بن گیا ہے، بلکہ خدا تو صرف وہی ہے کہ جس کی آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، جس کی آسمان و زمین پر حکومت ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان زمین کے بادشاہوں کو، ان ظالموں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان قریب ان کی پکڑ فرمانے والا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز کے اوپر شاہد ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، جنہوں نے مومنین کو فتنے میں مبتلا کیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا، مومنین اور مومنات کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی، یعنی اس کے بعد توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ان کو اللہ رب العزت دوہرے عذاب عطا فرمائے گا، ایک تو جہنم کا عذاب جو ان کے کفر کی وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ رب العزت کی ذات کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ رب العزت ان کو دوسرا عذاب یہ فرمائے گا کہ جلنے کا عذاب بھی عطا فرمائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جہنم کے اندر تو جلنا ہی جلنا ہے، تو جب جہنم کے اندر عذاب عطا فرمائے گا تو اب جلنا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر جلنے کو علیحدہ کیوں ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان کو جلنے کا عذاب بھی عطا فرمائے گا؟ تو مفسرین نے فرمایا یا تو اللہ رب العزت یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ ان کو صرف اور صرف وہ عذاب نہیں دیا جائے گا کہ جو جہنم کے اندر جلنے سے علیحدہ ہے، کیونکہ جہنم کے اندر ایسے مقامات بھی ہیں زمہریر جو کہ صرف اور صرف ٹھنڈ کا مقام ہے، جس کے اندر کفار کو رکھا جائے گا اور ان کو اتنی ٹھنڈ لگے گی کہ وہ ٹھنڈ کا عذاب جو ہے اس کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ ان کو جہنم کا عذاب بھی عطا فرمائے گا، اور صرف زمہریر کا عذاب نہیں بلکہ آگ سے جلانے والا جو ان کے بدن کو جلائے گا جہنم کے اندر، وہ عذاب بھی اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا، ان کو ضرور وہ عذاب دے گا تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آگ سے جلنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ جو دنیا میں جنہوں نے مومنین کو عذاب کے اندر جلایا، تو مومنین تو تھوڑی دیر کے لیے عذاب کے اندر جل کر وہ ابدی راحت کے اندر پہنچ گئے، وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر پہنچ گئے۔ ان کا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ عذاب تھا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو عذاب دیا انہوں نے، ظالموں نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا، اس کے بعد ابدی راحتیں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے گوتے ہیں کہ ان کی روح قبض ہوتی گئی اور ان کا معاملہ ختم ہو گیا اور وہ راحت کے اندر پہنچ گئے۔ لیکن تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، جب تم جہنم کے اندر جاؤ گے تو وہاں تو ابدی طور پر تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ جن کو تم نے تھوڑی دیر کے لیے جلایا تو تمہیں تو اس کے بعد عبدالآباد تک ہی تمہارے اللہ رب العزت جسموں کو جلاتا رہے گا۔ تو ایسا تمہارا گھاٹے کا سودا ہے کہ تم نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو جلا کر آگ کے اندر یہ سمجھنے لگے کہ شاید بہت بڑا ہم نے کارنامہ سر انجام دے دیا، ہماری طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ تمہارا ان کو جلانا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ جل بھی نہیں سکتے، کہ جب جلا دیا وہ ختم ہو گئے جلنے کے بعد۔ لیکن تمہیں ایسا جلائے گا کہ تمہارے جب جسم وہ گل سڑ بھی جائیں گے تو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو ان جسموں کے جلنے کے بعد میں ان کو نئے جسموں کے اندر بدل دوں گا تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو۔ اور تم نے تو ان کو چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ جلایا ہے، میں تمہارے جسموں کو بہت بڑا کر کے احد پہاڑ جتنا بنا کے ان کو جلاؤں گا، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ جلنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں اس سے مراد وہ جلنے کا عذاب ہے، یہاں اس سے مراد قبر کا عذاب ہے کہ اللہ رب العزت ان کو قبر کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، جہنم کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کرے گا، دوہرے عذاب عطا فرمائے گا کہ قبر کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اندر بھی جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو بندہ دنیا کے اندر قبر کے اندر بھی وہ جنت یا جہنم دونوں کے راحتوں میں سے کسی ایک راحت کے اندر ضرور موجود ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے کے آئے جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو نہریں ہیں ان کے لیے تو باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کامیاب ہو جائے، اس کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت سرخرو ہو جائے۔ تو دراصل ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت نے پیچھے جو قسمیں یاد فرمائی، آسمان کی قسم، ذات بروج، شاہد و مشہود کی قسم اور یوم موعود کی قسم، بعض نے کہا کہ اس کا جواب قسم یہ ان بطش ربک لشدید ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بعض نے کہا کہ اس کا جواب قسم وہ قتل اصحاب الاخدود ہے
کہ وہ کھائی والے ان کو اللہ رب العزت نے ہلاک کیا، وہ کھائی والوں کے اوپر لعنت کی اللہ رب العزت نے، اس کا جواب قسم یہ ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرا رب بہت زیادہ بہت بڑی پکڑ فرمانے والا ہے، کہ جو آخرت کی پکڑ ہے اصل پکڑ وہی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ان کو وہ عذاب، ان کو ہلاک بھی فرما دیا ہے تو ان کا عذاب ختم نہیں ہوا، اب اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے اندر ان کا بہت بڑا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ، بے شک وہی پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹانے والا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی اس نے پیدا کیا، اب دوبارہ وہی زندہ کر کے وہی یا عذاب کے اندر مبتلا کرے گا یا جنت کی بشارت سنا دے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا کہ وہ جو اپنے بندوں کو عذاب کے اندر مبتلا فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے بہت نفرت کرتا ہے، اس کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے، اور وہ اس کو اپنی مخلوق سے پیار نہیں ہے۔ فرمایا اس کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ اپنی مخلوق کے لیے ہی تو سب کچھ یہ فرما رہا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرماتا ہے، اولیاء کرام کو لوگوں کی تعلیم کے لیے ہی آتے ہیں۔ فرمایا سارا کارخانہ یہ جو بنایا ہے یہ انسان کے لیے ہی تو تخلیق کیا ہے، لیکن جب انسان اپنی ظلم و ستم کی وجہ سے، اپنے ہی برے اعمال کی وجہ سے وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے اور خود جو ہے وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ رب العزت کی ذات سے کلیتاً منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی حقیقت کی طرف غور نہیں کرتا، اور بلکہ اپنے جاہ و منصب کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا گمان کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کی پکڑ بھی فرماتا ہے، پھر اس کو اس کی حقیقت یاد دلواتا ہے کہ تیری حقیقت کیا ہے، وہ ذات بہت عالی ہے، وہ بہت قدرت والی ہے، اس کی طاقت کے سامنے تیری طاقت کیا ہے، اس کی سلطنت کے سامنے تیری سلطنت کیا ہے، تو کسی ایک صوبے کا، کسی ایک ضلع کا، کسی ایک ملک کا حکمران ہے اور اس کی بادشاہی وہ تمام عالمین پر پھیلی ہوئی ہے، تو کسی ایک حکومت کا حکمران بن کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ تو سارے عالمین کے رب سے جنگ مول لے گا، تو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، تو وہ تجھے بتاتا ہے کہ اسی نے تجھے خلق کیا ہے، تو اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کر سکتا ہے، تیرا اور اس کا مقابلہ نہیں بنتا، تو اس کی مخلوق ہے، مخلوق اور خالق کا کوئی مقابلہ نہیں، مخلوق کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اپنے خالق کا مقابلہ کر سکے، تو وہ تو اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، ان کو بخشنے والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بخشنے والا ہے کس کو؟ جو اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے۔ تو معتزلہ نے کہا کہ اللہ رب العزت توبہ جو کرتا ہے اسی کو بخشنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا نہیں اس کو نہیں بخشنے والا، تو اللہ رب العزت نے غفور کو مطلق رکھ کے یہ بیان فرما دیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو ایسا بخشنے والا ہے جو اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے وہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا اللہ رب العزت روز قیامت اپنی رحمت کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ثواب کا حقدار بنا دیتا ہے، جو اس کی بارگاہ کے اندر توبہ نہیں بھی کرتا لیکن جو ظلم کے اندر بڑھ جاتا ہے، جو ظالم بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ اور ودود کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ وہ مومنوں سے بڑی محبت فرمانے والا، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی پروردہ ہے، تو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ بندوں میں محبوب وہی ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کے ذریعے اللہ رب العزت نے بندوں سے اپنی محبت کو ظاہر فرما دیا کہ ذو العرش المجید، وہ عرش مجید والا ہے، کہ وہ عرش مجید والا ہے، کہ عرش پر بھی اس کی حکومت ہے، فرش پر بھی اس کی حکومت ہے، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کا فعل کو کوئی روک نہیں سکتا، جب تو فعل کرے گا تو تیرے فعل کو روکنے والی ذات موجود ہے، لیکن جب وہ کسی فعل کا ارادہ فرمائے گا تو اس کے فعل کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو فعال لما یرید کے ذریعے اپنا قادر مطلق ہونا، اپنی قدرت کا اطلاق اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرما دیا۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا تیرے پاس گروہوں کی خبر آئی ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی۔ اللہ رب العزت نے فرعون و سمود کو جنود کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ وہ بھی بڑے لشکروں والے تھے، بہت ٹھاٹ باٹ والے تھے۔ فرعون کے پاس بھی بہت لشکر تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا اور اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اور سمود وہ بھی بڑے جسے والے، بڑی طاقتوں والے تھے، اور سمجھ بیٹھے کہ ہم نہ جانے ہم جو اللہ رب العزت کی ذات سے بھی مقابلہ موڑ لیں گے، اور اپنے آپ کو خدائی کے نشے میں
مست ہو کر اللہ رب العزت کی ذات سے منہ پھیر لیا. تو فرمایا کہ جب وہ نہیں بچے تو تم کیسے بچو گے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے. اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہا ہے کہ کفار قریش جب وہ اتنے بڑے بڑے فرعون، اس کے لشکری، عاد، سمود، جب وہ مجھ سے نہیں بچ سکے، جب کھائی والے نہیں مجھ سے بچے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہارے تو وہ لشکر بھی نہیں ہے، تمہاری تو وہ شان و شوکت بھی نہیں ہے، تمہارا وہ ٹھاٹ باٹ بھی نہیں ہے. واللہ من ورائہم محیط، اللہ نے اگر انہیں مہلت دی ہے تو تمہیں بھی مہلت ضرور دے گا، لیکن اگر اس نے انہیں نہیں چھوڑا تو چھوڑے گا تمہیں بھی نہیں. واللہ من ورائہم محیط، وہ انہیں پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ رب العزت کا گھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا احاطہ کیا ہے کہ کوئی اس کے سلطنت سے، کوئی اس کے حکم سے وہ بڑھ نہیں سکتا. جس کے اوپر وہ چاہتا ہے وہ اس کی پکڑ فرما لیتا ہے. یعنی جب کوئی شے کسی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس شے کا احاطہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے قبضے میں ہے، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے اوپر میرا اختیار ہے، میں جیسے چاہوں گا اس کو استعمال کروں گا. تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ اس کے اوپر ان کے اوپر اس کا مکمل اختیار ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہے گا ان کی پکڑ فرما لے گا. بل ہوا قرآن مجید. تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو اس قرآن کا کوئی نقص نہیں ہے، قرآن کا کوئی عیب نہیں ہے. عیب تو ان کی اپنی ذات کا ہے کہ ان کو اس قرآن کے اندر معجزات نظر نہیں آئے، ان کے اوپر ابھی تک قرآن کی حقانیت ظاہر نہیں ہوئی. یہ تو قرآن بڑی عظمت والا ہے. بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن بڑے مجد والا ہے، بڑی عزت والا ہے. فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. تو یہاں تو لوح محفوظ میں قرآن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ کے اندر ثبت فرمایا، پھر اس لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوتا رہا لوح محفوظ. تو لوح محفوظ کو بھی لوح محفوظ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، وہاں جو لکھا جاتا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوتا، یا وہ لوح محفوظ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے یا اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس کو اس کے اوپر دیکھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ باقی لوگوں کے دیکھنے سے، باقی لوگوں کو دکھانے سے وہ لوح جو ہے وہ محفوظ ہے. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو یہ دراصل یہ صورت مبارکہ کی مختصر تفسیر تھی. کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس تفسیر کے حوالے سے، آج کی کلاس کے حوالے سے. جزاک اللہ. آج تو ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بھی آمد ہوئی ہے، مفتی احمد جساس صاحب کی. کافی دنوں بعد ماشاءاللہ آپ کے امتحان بھی ہو گئے ہیں جناب. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ جی شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ. 2-2.5 مہینے ہیں اگلا سیمسٹر کا. اچھا ماشاءاللہ. پھر رمضان کے بعد دوبارہ 1 سال رہ جائے گا بس. ماشاءاللہ. ابھی اگلے سال میں کیا ہے آپ کا؟ اگر تخصص فی الاقتصادیات اور تخصص فی تصوف کر رہا ہوں میں. تخصص فی الاقتصادیات وہ اگلے سال پھر دوبارہ ہے؟ 2 سال کا ہے؟ نہیں، دونوں اکٹھے چل رہے ہیں میرے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ جو بھی گروپ میں احباب شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے. دراصل ایک تو قرآن مجید کا ظاہری الفاظ ہیں، ان کے معانی ہیں، دوسرا ہے قرآن کا فہم. حضرت قرآن کا جو فہم ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا، بزرگان دین نے فرمایا کہ ہر آیت کے 60,000 فہم ہیں. ایک قرآن کے ظاہری معانی ہیں، دوسرے اس کے باطنی معانی ہیں. جو علماء ظواہر ہیں یہ صرف ظاہری معنی پر مطلع ہوتے ہیں، لیکن جو علماء باطن ہیں، جو اولیاء اکرام ہیں، وہ اس کے باطنی معنی پہ کا انکشاف ان کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ اسی کو اصل فہم قرآن کا قرار دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت جس کو وہ فہم عطا فرماتا ہے
کہ اس کے اوپر قرآن مجید کی اسرار و رموز کا انکشاف ہونے لگتا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کے آیات کی اسرار، اس کے معانی، اس کی حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں، تو وہ دراصل اس کو فہم کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، جس کے سینے کو، یعنی اسلام کے لیے کھولنے کا مطلب ہے کہ اسلام کے علوم، اسلام کے معارف، اسلام کی حقانیت جس کے سینے کے لیے کو اللہ رب العزت کو اس کے لیے کھول دے، تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے عطا کیے ہوئے نور پر ہے، تو یہ وہی نور ہے جو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے قلب کے اوپر القاء فرماتے ہیں، اس کو فہم۔ اسی وجہ سے بعض نے فرمایا، بعض اولیاء نے، کہ ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کے ہزاروں علوم کا استخراج کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید، سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پھر کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اور امام غزالی نے تو لکھا نا احیاء العلوم کے اندر، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ آپ نے فرمایا کہ لو شئت ان اوقرت 70 خریفا من تفسیر فاتحۃ الکتاب، اگر میں چاہوں تو صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ پڑھ دوں، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر صرف اتنی لکھوں کہ وہ اتنی کتابوں کے اوپر، اتنے اوراق کے اوپر مشتمل ہو کہ وہ اوراق، وہ 70 اونٹوں کے اوپر وہ اوراق آئیں۔ 70 اونٹوں، یعنی ایک اگر اونٹ کے اوپر بھی اگر آپ، مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر 500 کتابیں بھی آپ اونٹ کے اوپر لاد دیں تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر 500 یا 1000 کتابیں بھی اگر لاد دیں، جتنا وہ وزن اٹھاتا ہے تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں 70 اونٹ صرف اور صرف سورہ فاتحہ، تو اس کو اصل قرآن مجید کا فہم قرار دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف سورہ بقرہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے 12 برس میں سیکھی، اعلیٰ حضرت نے لکھا 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کا علم، اس کو قرآن کا فہم قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف محنت کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ جو 70 کا ذکر ہے نا جی، اس کی جو تمام فقہا نے جو تشریح فرمائی ہے، اس کی انتہا لا محدود۔ 70 کا اطلاق جو ہے وہ کثرت کے اوپر بھی ویسے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے جب فرمایا کہ 70 تو 70 سے مراد یہ نہیں کہ ہو گئی، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ میں 70 پہ آ دوں، تو تب یہ ہمارے پاس تھوڑی پورا بیان فرما دے لوگ، تو 70 اونٹوں کے وہ خالی سورہ فاتحہ کا ہی ذکر فرما دیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کا جو مثل ہے وہ جو با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے ساتھ مثال دی گئی، یعنی جیسے آپ نے فرمایا نا سورہ فاتحہ کا جو جز ہے، پورے قرآن کا جز تو سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا جز جو ہے با میں ہے، اور با کے اندر جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ سارے قرآن کے ساتھ اس کے نقطے میں ہے، تو حضرت علی کو نقطے کی مانند فرمایا گیا۔ ماشاءاللہ۔ بس اس کے ساتھ جو بھی میں تو اتنا کہوں گا، جو ترجمہ تفسیر کورس کے احباب ہیں کہ محنت کریں، سب سے بڑی چیز ہے محنت۔ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنا زیادہ کوشش کریں گے، صرف اور صرف اس کوشش میں بیٹھے رہیں گے نا کہ ہمارے اوپر علوم کا انکشاف ہوتا رہے گا، ہمارے اوپر سارے رموز معانی کھلیں گے، نہیں۔ اللہ رب العزت اسی کو قرآن کا علم عطا فرماتا ہے، فہم عطا فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ پھر آپ جب محنت کے عادی بن جائیں گے تو پھر جب کچھ علم حاصل کریں گے تو کچھ علم حاصل کریں گے، اور کچھ علم ایسا ہوگا جو اللہ رب العزت اس علم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ کو عطا فرما دے گا، اور جب اس علم کے اوپر عمل کریں گے تو کچھ علوم اور ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت اس علم کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو عطا اور علوم عطا فرما دے گا۔ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو اپنے علم کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔ تو علم حاصل کرنا ہے سب سے پہلے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ تو بندہ صرف اور صرف عمل کی بات کرے اور علم کی بات نہ کرے پھر بھی معاملہ مکمل نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو یہ نصیب نہیں ہوگا کہ وہ ساری بات ہے صرف عمل ہی کرتا رہے گا تو وہ تو جاہل ہی رہے گا، علم تو حاصل کر ہی نہیں رہا۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ پھر اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر علوم لدنیہ کا، قرآن کے اسرار و رموز کا بھی انکشاف فرمائے گا۔
اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب، آپ تمام احباب نے شرکت فرمائی۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بھی شرکت فرمائی، جزاک اللہ خیرہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔